السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں رمضان کا مبارک مہینہ ایک مرتبہ پھر سے نصیب فرمایا۔ رمضان جو کہ جامع العبادات ہے، رمضان ایک مسلمان کے لیے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے، اجر و ثواب کمانے کے لیے، گناہوں سے استغفار اور توبہ کے لیے۔ مگر جن حالات میں اس وقت ہم رمضان میں داخل ہوئے ہیں وہ بہت ہی تکلیف دہ حالات ہیں کہ چاروں طرف لاک ڈاؤن ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک بے چینی اور پریشانی کا ماحول سا ہے، اور اکثر و بیشتر علاقوں میں لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ نہیں معلوم ہمارے کون سے گناہ اور غلطیاں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مساجد کے دروازے بھی ہم پر بند کر دیے۔ ایک صحیح مومن کے طور پر ان نازک حالات میں خارجی عوامل کو دیکھنے سے پہلے خود ہمیں اپنے داخلی مسائل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں کہا گیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بہت سارے رسول آتے رہے، اور ان کی قوموں نے جب نبیوں کی تعلیمات کو جھٹلایا، انکار کیا، تو انہیں مختلف طرح سے آزمایا گیا اور سخت حالات سے ان کو گزارا گیا، شاید کہ وہ عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق کی طرف لوٹیں۔ یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے جو سورہ انعام کی آیت 42 میں دیا جا رہا ہے۔ تضرع، انکساری، عاجزی، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ، یہ سب سے پہلا ہمارے اندر کام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر خارجی عوامل کی طرف ہم بعد میں دیکھیں گے۔ رمضان جو کہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ صوم رمضان، رمضان کا روزہ۔ رمضان کا روزہ، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک مقررہ وقت میں کھانے پینے کو چھوڑ دیں اور باقی اپنی روٹین کی جو زندگی چل رہی ہے وہ اسی طرح سے چلاتے رہیں، یا رمضان اس کے علاوہ ہم سے کچھ اور چاہتا ہے؟ دیکھیے، رمضان کا مہینہ اتنا مبارک ہے جس کے بارے میں کہا گیا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیطان کو اپنی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں جاری رکھنے میں بہت دشواری پیش آتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو یہ آخر جو خیر و برکت کا مہینہ ہے، جس کا اتنا مقام و مرتبہ ہے، اس کی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ صوم رمضان ہے۔ صوم رمضان کا مقصد کیا ہے؟ قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کی صعوبتیں برداشت کریں اور ہمارا روزہ پورا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ اس سے بہت بلند تر چیز ہے۔ قرآن کریم میں رمضان کے متعلق دوسرے پارے میں کچھ خاص ہدایات دی گئی۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ رمضان سے متعلق یہ ایک ایسا پیراگراف ہے، آیات 183 سے 187 تک، جس میں رمضان سے متعلق مختلف احکام اور مسائل اکٹھے ایک جگہ بتا دیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز صوم رمضان کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض کیے گئے اور تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض تھے، مگر روزے کا مقصد کیا ہے؟ اس ایک لفظ کے اندر روزے کی حکمت اور فلسفہ سارے کا سارا اس کا خلاصہ بتا دیا کہ اس کے ذریعے سے تم متقی بن سکتے ہو۔ تقوی تمام عبادات کی مطلوبہ چیز، اساس اور فاؤنڈیشن۔ تقوی ہے کیا چیز؟ جو تمام عبادات کی جڑ ہے، جو ہر عبادت میں مطلوب ہے۔ آخر تقوی خود ہے کیا؟ کبھی ہم نے اس پر بھی غور کیا؟ یا ہم صرف کلمہ ہی کہتے رہتے ہیں تقوی تقوی یا متقی؟ یہ رٹ لگانے سے کوئی متقی نہیں بنے گا۔ تقوی کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کا حکم دیا گیا سورہ آل عمران کی آیت 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تم ایسا تقوی اختیار کرو جیسے کہ حق بنتا ہے، حتیٰ کہ تمہاری اگر موت بھی آئے تو حالت اسلام میں آنی چاہیے۔ اب یہ تو کسی کو نہیں معلوم کب کس کی موت آنے والی ہے، خاص طور پر ان حالات میں کورونا وائرس کے وجہ سے دنیا کے اندر اور مغربی ممالک میں ایک دو نہیں ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ ان بہت سارے لوگوں کی جو ہم خبریں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے عبرت اور سبق نہیں بننا چاہیے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہاری موت بھی آئے تو حالت اسلام میں آئے۔ اب یہ تو کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آئے گی، تو گویا اس آیت میں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ تم ساری زندگی متقیانہ انداز سے گزارو، حتیٰ کہ موت بھی آئے تو پھر حالت اسلام میں ہی آئے۔ اور تقوی جو تمام عبادات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، یہی چیز بھی مطلوب ہے۔ تقوی باہر سے پیدا ہونے والی چیز کا نام نہیں، تقوی لباس اور خاص اپیرنس یا حلیہ یا اسٹائل کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی اپنے دل اور دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھانے کا نام ہے۔ تقوی کی دنیا دل ہے، کہ دل میں اگر اللہ کی عظمت بیٹھ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بس جائے تو اسی آدمی کو متقی اور اسی آدمی کو پرہیزگار کہا جائے گا۔ تو روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم متقی بنیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب تم روزہ رکھو، تمہارے کان بھی روزہ رکھیں، تمہاری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، تمہاری زبان بھی تمہارے ساتھ روزہ رکھے۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ روٹین کا روزہ جو عادتاً لوگ رکھتے ہیں، اس سے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ روزہ وہی مفید ہوگا جو شعور کے ساتھ سمجھ کر آدمی ریئلائز کرتے ہوئے روزہ رکھتے۔ رمضان میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کی 3 موٹی موٹی قسمیں ہیں، اس کو اچھی طرح سے ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اس کا حق ادا کرتے ہوئے متقیانہ انداز سے روزہ رکھتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو روٹین کے طور پر یعنی عادت کے طور پر روزہ رکھ رہے ہیں۔ گھر والے سبھی کے سبھی سحری میں جاگتے ہیں، اس وقت سحری کھاتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد سارا دن کھانے پینے سے باز رہتے ہیں، اور افطار کی ٹیبل پر پھر سے سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک عادتاً یہ روزہ رکھنا ہے، باقی اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آتی، یہ روٹین کا روزہ ہوا۔ اور کچھ لوگوں کا معاملہ 50-50 کا ہے، یعنی کچھ عبادت بھی ہو رہی ہے، کچھ تقوی کا انداز بھی آ رہا ہے، اور کچھ دنیا داری کے تقاضے بھی پورے کیے جا رہے ہیں، یعنی بین ان کا مسئلہ ہے۔ تو پہلی جو قسم ہے لوگوں کی جو متقیانہ انداز سے روزہ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں جو حدیث میں بتایا گیا اس کو غور فرمائیے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ کوئی شخص 2 شرطوں کے ساتھ اگر روزہ رکھے گا، یہ ہے مطلوبہ روزہ،
2 شرطوں کے ساتھ اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کے اللہ کا وعدہ ہے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور کون سی 2 شرطیں ہیں؟ ایک، ایمان، یعنی غیر متزلزل ایمان ہونا چاہیے جس میں کسی قسم کی شرک کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ یہ تمام عبادات کی جڑ اور بنیاد ہے کہ آدمی کا ایمان اللہ تعالیٰ پر درست اور صحیح ہو، پختہ ایمان اور عقیدہ ہو، اور دوسرے، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کی اسے امید ہو، اسی کے لیے وہ کوشش اور جستجو کر رہا ہو، کسی کو دکھانا مقصد نہیں، کوئی ریاکاری کا عنصر اس میں نہیں ہے، کوئی دنیاداری کے تقاضے نہیں ہے، بلکہ خالصتاً اللہ عز و جل کو راضی کرنے کا جذبہ اور شوق پایا جاتا ہو، تو اس کے لیے یہ بشارت ہے۔ ایمان اور احتساب سے اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اللہ کی طرف سے گویا یہ وعدہ ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ صرف گناہوں کو معاف نہیں بلکہ مزید اعزازات سے نوازا جائے گا۔ کہا گیا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ ایک لمیٹڈ حساب سے اس کو ثواب اس کا دے دیا جاتا ہے۔ مثلا میں نے ایک نیکی کی، اس کا ایک مقررہ کوٹے سے ثواب دے دیا جائے گا۔ میں نے ایک کلمہ خیر کہا، جتنا ثواب مجھے ہے اس کا اس حساب سے دے دیا جائے گا۔ مگر اللہ عز و جل کی طرف سے اعلان عام ہے کہ روزے کا حساب آٹومیٹک کوٹے سے گویا نہیں دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ روزے دار اور روزے کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ روزے دار بندے کو میں اپنی طرف سے ثواب جتنا چاہے نواز دوں۔ اب اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو ہے نہیں، کوئی لمٹ کے ذریعے سے اس کو حساب کتاب کے ذریعے سے اسے ثواب دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ میں جتنا چاہے اپنے اس بندے کو جو میری خاطر روزہ رکھے اور میری خاطر بھوک پیاس اور اس کی شدت کو میں برداشت کرے تو میں اسے ثواب بھی اپنی طرف سے دوں گا، جتنا چاہے میں دوں۔ اور یہی نہیں بلکہ جنت میں بھی وہ جائیں گے کیونکہ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، جنت میں بھی اس کو داخلہ دیا جا رہا ہے، مگر کس آنر کے ساتھ، کس اعزاز کے ساتھ، کس پروٹوکول کے ساتھ جنت میں اس کو داخلہ دیا جائے گا کہ جنت میں ایک خصوصی گیٹ ہے، ریان، اس سے وہی لوگ داخل ہو سکیں گے جو اصول اور شرائط کے مطابق روزہ رکھتے رہے۔ یعنی جنت میں جانا خود ایک بہت بڑی شان اور کامیابی ہے، لیکن وہاں اگر کسی کو وی آئی پی پروٹوکول ملے، خصوصی گیٹ کے ذریعے سے اسے جنت میں بھیجا جائے تو سوچ لیجئے کہ کتنا بڑا خوش نصیب آدمی ہوگا، کتنی بڑی سعادت ہے اس کے لیے یہ، بشرطے کہ وہ روزہ بطور عبادت کے رکھے، عادت کے نہیں، روٹین کے طور پر روزہ نہ رکھے۔ اور اگر کوئی آدمی روزے سے ہے لیکن بطور عادت کے، عبادت نہیں، روٹین پوری کر رہا ہے، سبھی لوگ صبح سے شام تک کھانے پینے کو چھوڑ دیے ہیں تو میں بھی چھوڑ دوں گا، باقی روٹین کی جو چیزیں ہیں یعنی نماز میں غفلت ہے، برائی ہے، گناہ کے کام ہے، معصیت اور دوسری چیزیں، یہ سارے روٹین کے کام چل رہے ہیں، غلطیاں ساری چل رہی ہیں، تو ایسے روزے کے بارے میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کو سامنے رکھنا چاہیے۔ فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ کوئی شخص روزہ رکھ کر جھوٹ، دروغ گوئی، مکر و فریب، چیٹنگ، فراڈ وغیرہ ان چیزوں سے باز نہ آئے تو کہا جا رہا ہے کہ اسے کھانے پانی کو چھوڑنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ گویا ایسا آدمی جو روزے کے باوجود ان برائیوں میں اور گناہوں میں ملوث ہو، وہ روزے سے نہیں ہے، شرعی طور پر صوم سے نہیں ہے، وہ صائم نہیں ہے، بلکہ وہ بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے۔ اور بھوک اور پیاس میں اور روزے میں بڑا فرق ہے۔ دنیا میں ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں دن دن بھر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، وہ بھوکے رہتے ہیں، تو کیا ہم انہیں روزے دار کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کوئی چیز ملی نہیں، کھائے بغیر دن گزار دیا۔
اگر مل گئی تو کھا لے گا، اسے روزہ نہیں کہا جاتا۔ روزے کا تعلق ایمان سے ہے، روزے کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، روزے کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ روزہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آدمی رکھ رہا ہے، کوئی مجبوری کے لیے نہیں۔ وہ تو اسٹارونگ ہے، فاقہ کشی ہے کہ کوئی چیز مل نہیں رہی ہے تو اس لیے وہ بھوکا اور پیاسا ہے۔ یہاں رک کر ہمیں بھی ذرا غور کرنا چاہیے، ہم کس قسم کا روزہ رکھ رہے ہیں؟ بطور عادت کے روٹین پوری کرنے کے لیے گناہ میں بھی لگے ہوئے ہیں اور روزہ بھی ہیں بظاہر، یا عبادت کے طور پر ہم روزہ رکھ رہے ہیں کہ میرے اعضاء، آرگنز آف باڈی اور جسمانی حصے میرے، وہ بھی میرے ساتھ روزے سے ہیں۔ اگر اس طرح کا میں روزہ رکھوں گا کہ میری کان، میری آنکھیں، میری زبان یہ ساری کی ساری گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، معصیت سے دور رہے، تو یہ روزہ میرے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ اور سبب بننے والا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا جو اہم مسئلہ ہے، رمضان کا روزے کے ساتھ اور قرآن مجید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق، اور قیامت کے دن یہی دونوں سفارشی بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ صوم اور قرآن اپنے اس بندے کے لیے، اللہ کے بندے کے لیے اس وقت تک یہ دونوں عبادتیں سفارش کرتی رہیں گی جب تک کہ ان کے لیے جنت کی بشارت نہ دے دی جائے۔ تو قرآن مجید کا نزول چونکہ رمضان میں ہوا، تو رمضان کا قرآن سے، قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس وقت جب کہ لاک ڈاؤن بہت سارے علاقوں میں ہے اور بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، اور یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ابتلا اور آزمائش سے سب لوگ گزر رہے ہیں، کوئی ڈائریکٹلی یا کوئی انڈائریکٹلی، تو ایسی صورت میں ہم پر کچھ تقاضے بھی ہیں، رمضان کے بھی تقاضے، روزے کے تقاضے، تقوی کے تقاضے اور قرآن مجید کے تقاضے بھی ہیں، کیونکہ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا۔ اسی پیراگراف کو جس کا میں نے ذکر کیا، آیات سورہ بقرہ کی 183 سے 187 تک، اس میں قرآن کریم کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا گیا، مگر کس انداز سے، اس کو آپ ذرا سمجھیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ کیوں؟ یہ کتاب تبرک ہے، یہ صرف ختم دلانے کے لیے ہے، یا بیماروں کی شفا کے لیے اس کو پڑھنا اور اس کی تعویذ بنا کر لٹکانے کی ضرورت ہے، یا قرآن کریم آفتوں اور مصیبتوں کے اندر کھولنے کی کتاب ہے؟ ذرا اس کو پڑھیے، قرآن نازل کیوں ہوا؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، ہدایت نامہ ربانی ہے، بک آف گائیڈنس۔ کس کے لیے؟ صرف عرب کے لیے نہیں، صرف ایشیائی لوگوں کے لیے نہیں، یا افریقہ کے لیے نہیں، بلکہ الناس، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، مین کائنڈ کے لیے قرآن کریم یہ کتاب ہدایت کے طور پر نازل کی گئی، اور یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ اگر میں یہ جاننا چاہوں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، معیار حق و باطل کون ہے، میں، آپ، اسکالر، شیخ صاحب، پیر صاحب نہیں، معیار حق و باطل قرآن مجید ہے، اور یہ آیات بینات کلیئر ایویڈنس ہے، واضح ثبوت ہے اس میں۔ اگر کوئی آدمی توحید کو سمجھنا چاہے، رسالت کو سمجھنا چاہے، آخرت کو سمجھنا چاہے، اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کرنا چاہے، تو قرآن کریم اس کے لیے مضبوط اور مستحکم دلائل فراہم کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم کے یہ فائدے جو اس میں بتائے گئے ہیں، وہ کب ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے، کتاب معیار ہے، کتاب فرقان ہے، کتاب شفا ہے، اس کے فائدے ہم کب اٹھا سکتے ہیں؟ اس کے فائدے اسی وقت اٹھا سکیں گے جبکہ ہم قرآن سے محبت کریں، قرآن کو کھولیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، تبھی ہم قرآن مجید کے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے سورہ ابراہیم کے شروع میں کیا کہا گیا؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ وہ کتاب مقدس ہے جو اس لیے نازل کی گئی
کہ تاریکیوں میں، ڈارکنس میں بھٹکنے والوں کو آپ اجالے میں لا سکیں، روشنی دکھا سکیں آپ ان کو۔ گویا قرآن کریم یہ روشنی ہے، یہ ٹارچ ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنا راستہ صراط مستقیم تلاش کر سکتے ہیں۔ اور اگر قرآن کریم نہ ہو تو وہاں پر اندھیرا ہے، ڈارکنس ہے، چاہے آپ کتنی ہی بتیاں جلا لیں، مگر دل و دماغ کی دنیا جب تاریک ہو جائے تو یہ ظاہری قمقموں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم یہ روشنی فراہم کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اس سے روشنی حاصل کریں۔ اس کے لیے اس کو آسان اور سمپل بنایا گیا، جیسے سورہ قمر کے اندر ایک آیت کا بار بار ذکر کیا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس کلام مقدس کو آسان بنایا۔ کیا ہے کوئی جو اس سے سبق حاصل کرے، جو اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو، قرآن کریم سے رہنمائی لینے کے لیے آمادہ ہو؟ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا حکم دیا؟ صحیح مسلم کی حدیث سے، اقرأوا القرآن انہ یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن خود تمہارے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے گا، ریکمینڈ کرے گا۔ یعنی کوئی ایکسٹرنل بیرونی ریکمینڈیشن کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ جس نے دنیا میں قرآن کریم کی قدر کی، قرآن کریم آخرت میں اس کے حق میں سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی اس کو ہم سب کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے کون؟ جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو، جس کی پراپرٹیز زیادہ ہوں اور جس کی دولت زیادہ ہو؟ نہیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو سکھائے۔ گویا بہترین سنت کے مطابق اس آدمی بہترین کہا جائے گا جو قرآن کریم کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک اس کی روشنی کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ اب یہاں پر ہم ذرا رک کر غور کریں کہ قرآن کریم کے جو تقاضے ہیں کہ ہم اسے کھولیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں۔ کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں؟ یہ تعجب، کتنے تعجب کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں جنہیں بلاد عربیہ، عرب کنٹریز میں رہنے کا عرصے سے موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا، مگر کتنے ایسے لوگ ہیں جو وہاں رہنے کے باوجود قرآن کریم کی تلاوت سے تک آری، یعنی کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع دیا مگر اس کے باوجود ہم قرآن کریم سے موقع ہے، ہم قرآن کریم کے مفہوم اور اس کی تعلیمات سے تک ناآشنا رہ جائیں؟ اور پھر اس میں ذرا غور کرنے کی بات ہے، بہت سارے وہ لوگ جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں، ان کی اولاد آپ دیکھیے کہ اعلیٰ یونیورسٹیوں میں کیا کیا ڈگری حاصل کر رہی ہے، جو بہت اچھی بات ہے، مختلف، مگر کیا انہیں قرآن بھی پڑھنا آتا ہے؟ کیا وہ قرآن کے مطلب سے بھی واقف ہیں ضروری حد تک بھی؟ آخر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کی قدر کرنے والے بنیں؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر جگہوں پر لاک ڈاؤن ہے، تو اس میں جب ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں میری تجویز ہوگی کہ ہم قرآن کریم کے لیے اس حیثیت سے وقت نکالیں کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں۔ ایک ہے اس کی تلاوت جو کہ بلا شک و شبہ باعث اجر و ثواب ہے، تلاوت بھی آپ کیجیے، مگر 1 گھنٹہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہوں تو 1 گھنٹہ قرآن کریم کے تفسیر یا ترجمے کو پڑھنے کے لیے الگ مخصوص کیجیے۔
دونوں مطلوب ہیں اپنی جگہ پر، کیونکہ یہ پیغام ربانی ہے، اور پیغام ربانی کو سمجھے بغیر میں باعمل زندگی نہیں گزار سکتا۔ عملی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ہدایت نامہ ربانی کو میں سمجھوں۔ تو اس کے لیے کوئی تفسیر اٹھا لیجیے۔ اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی کسی وجہ سے، پھر بھی کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی عذر نہیں۔ عربی نہ جاننے کے باوجود قرآن کریم کے مطلب، اس کے مفہوم اور اس کی تعلیمات سے ہم واقف ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت اتنے وسائل اویلیبل ہیں، مختلف قسم کے لیولز میں ترجمے، تفسیر وغیرہ موجود، اور اسی طرح بہت سارے ایپس ہیں اس وقت جس کے ذریعے سے قرآن کریم کی تعلیمات تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ صرف شوق کی ضرورت ہے، اور پھر اس کو پڑھنے کا صرف یہ نہیں ہے کہ انفارمیشن کے طور پر، معلومات میں اضافے کے طور پر نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت نامے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو قرآن کریم پڑھنے کا ایک طریقہ اور انداز یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھوں، تو قرآن کریم میں عموماً دو قسم کے احکام آپ کو ملیں گے۔ ایک اوامر ہیں اور ایک نواہی، یعنی کچھ باتیں ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، اور کچھ چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا، ڈو اور ڈونٹس۔ جب ہم قرآن کریم کے کسی حکم سے گزریں کہ جس میں کہا گیا کہ یہ کام کرو، مثلا وہاں رکیے ذرا۔ پڑھنے کا یہ انداز ہے، رک کر وہ آیت پر غور کیجئے، کیا یہ میرے اوپر فٹ آتی ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو، کیا میں کر رہا ہوں؟ کیا میری بیوی کر رہی ہے؟ کیا میرے بچے بھی اس پر عمل پیرا ہیں؟ نہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے فیصلہ کیجئے کہ میرا ایمان کہاں ہے، پھر کرنے کا عہد کیجئے۔ اسی طرح اگر کسی آیت سے آپ گزریں جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ مت کرو، یہ وہاں رک جائیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس پر اپنے آپ پر اس آیت کو چسپاں کیجیے۔ امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پوچھئے اپنے آپ سے کہ اس کے بارے میں تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ یہ کام نہ کرو، اور میں کر رہا ہوں، یا میری بیوی کر رہی ہے یہ کام، یا میرے بچے کر رہے ہیں یہ، تو پھر آپ سوچئے کہ ہم کہاں متقی بنے۔ اس لیے اس کو آگے بڑھنے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس سے مجھے رک جانا چاہیے۔ اگر اس انداز سے ہم قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ رمضان واقعی ہمارے لیے موسم بہار بن جائے گا، یہ ہمارے لیے فصل بہار کی حیثیت اختیار کر جائے گا، اجر و ثواب کمانے کے لحاظ سے، توبہ اور استغفار کے لحاظ سے۔ رمضان کے گزرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سعادت مند لوگوں میں شامل فرمائے کہ رمضان آئے اور جنت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے، رمضان آئے اور جہنم کا دروازہ ان کے حق میں بند کر دیا جائے۔ خاص طور پر اس میں ہمیں اور بھی زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور بھی زیادہ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، عجز و انکساری کے ساتھ، توبہ کے ساتھ۔ کبھی ہم کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کا بھی جائزہ لیں، اور کچھ اتنا جو وقت جتنا بھی گزر چکا ہے روزوں کے سلسلے میں، ابھی ابتدائی زمانہ ہے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا پھر ایک بار جائزہ لے لیں کہ ہمارا روزہ عبادت والا روزہ ہے یا عادت اور روٹین پوری کرنے کے لیے ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، باقی روٹین کے گناہ کے کام سارے کے سارے چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ قرآن کریم کا جو عظیم مہینہ ہے، اس میں ہم قرآن کریم کی قدر کرنے والے بنے، قرآن کریم کی عزت اور احترام کرنے والے بنے، تاکہ دنیا بھی ہم پاکیزہ گزار سکیں، آخرت میں بھی ہماری نجات اور کامیابی ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قرآن کریم کا احترام کرنے اور عمل کرنے والوں میں سے ہمارا شمار فرمائے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ آفت اور مصیبت جس سے دنیا اس وقت دوچار ہے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھول دے اور اس مصیبت سے ساری امت کو نجات عطا فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔